ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون۔ گزشتہ درس میں مشرکین نے کہا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پہ چلیں گے، اسی طریقے کو فالو کریں گے، آپ جو بات کرتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو اس میں اللہ نے جواب دیا اگر تم باپ دادا کے طریقے پہ چلتے ہو تو عرب تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے بھی، اور کئی وہاں اس دور میں ابراہیم علیہ السلام کے فالور موجود تھے، نیک لوگ بھی موجود تھے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہو تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے پہ چلو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ، جن کے باپ کا نام آزر ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، باپ سے اور قوم سے کہا، کیا کہا؟ اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، جن بتوں کے تم پوجا کرتے ہو میں اس سے بریت کا اعلان کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ، بریت کا اعلان۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اگر مانتے ہو، ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے اللہ کے نبی گزرے ہیں کہ جن سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، آزمائش سے گزار کے اللہ نے کہا میں آپ کو سارے لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں اور مشرک بھی مانتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ وہ لوگ نہیں تھے۔ اللہ خود قرآن میں سورۃ آل عمران میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، وہ تو حنیف مسلمان تھے۔ حنیف مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو ساروں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف یکسو ہو جائے۔ تو ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم بھی حنیفی بنے ابراہیم علیہ السلام کے، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم تھا کہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلیں۔ تو ہمارے دین میں بھی کئی طریقے ایسے ہیں، جس طرح حج کا طریقہ ہے، قربانی کا ہے، اور یہ سنت ہے، ختنے ہیں، باقی چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہمارے پاس آئی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ وہ تو نہ یہودی ہے نہ عیسائی ہے، نہ وہ تو حنیف مسلمان تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ فرمایا کہ تم باپ دادا کے طریقے کو اگر اپناتے ہو تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، جب آپ نے اپنے باپ سے کہا، باپ کے سامنے
اگر وہ غلط راستے پہ تو نصیحت کر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو باپ کو نصیحت کی۔ بعض دفعہ پرانے بوڑھے جو ہوتے ہیں وہ ان کا نظریہ غلط ہوتا ہے، ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھئی دین کے مطابق نہیں، عقیدہ تمہارا غلط ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو بھی کہا اور اپنے قوم کو بھی کیا کہا جی کہ اننی بریء مما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو بتوں کی، میں اس سے بریت کا اعلان کرتا ہوں۔ تو بریت کا اعلان بھی ضروری ہوتا ہے۔ کسی قوم میں، کسی علاقے میں بندہ رہتا ہو اور وہ سارے غلط کام میں مبتلا ہوں تو بندے کو کہنا چاہیے یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا۔ اس کے بعد فرمایا کہ الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، میں تو اپنے اس رب کو مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ میں ایک اللہ کا ماننے والا ہوں، تمہارے بتوں کو میں ماننے والا نہیں ہوں۔ اور پھر یہ بھی نہیں، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو اپنے اولاد کے لیے بھی چھوڑا، توحید کی بات کو اپنے اولاد کے لیے بھی چھوڑا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ بھی واپس لوٹے سیدھے راستے کی طرف۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنے والے اولاد کا بھی خیال کیا، اس لیے والدین پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں۔ یہ قرآن بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پچھلے اولاد کے لیے بھی نیک راستہ چھوڑا۔ تو اگر کہیں اولاد کی سب سے بڑی تربیت کیا ہے کہ وہ دیندار، یہ نہیں کہ کماؤ پتر ہے، پیسے بہت کما رہا ہے، ہاں جی بڑا ہوشیار ہے، نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، بس لا کے مجھے دے رہا ہے میں خوش ہوں۔ نہیں، اس کی دینی تربیت اللہ پاک فرماتے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو بچوں کی اگر دینی تربیت ہوگی نا جی، تو جب ہم دنیا میں نہیں ہوں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور اگر وہ نماز ہی نہ پڑھے تو یہ دعا کہاں سے پڑھیں گے؟ ان کو نمازی بنانا، ان کو دیندار بنانا سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے۔ بے شک وہ تھوڑا کمائیں لیکن حق حلال کا کمائیں، لیکن دیندار پورے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا بَلْ مَتَّعْتُ هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ، ان مشرکین کو بھی میں نے فائدہ دیا، بل متعتم، ان کو بھی فائدہ دیا اور ان کے آباء و اجداد کو بھی فائدہ میں نے دیا۔ میں نے پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، اللہ نے صحت دی، اللہ نے مال جان دیا۔ تو اللہ فرماتے بل متعت ہؤلاء وآباءهم حتی جاءهم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا، ورسول مبین، اور وہ نبی بھی آ گئے جو کھل کر بیان کرنے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لا چکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا فرمائی تھی نا کہ جب کعبہ بنایا یا اللہ ان میں ایک رسول بھی بھیج دے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا جب پوری ہوئی، حضور کو اللہ نے بھیجا، جب حضور آئے تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ۔ حضور آئے تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے، کیونکہ قرآن کا اپنا ایک اثر ہے نا، جب قرآن پڑھتے تھے تو اثر تو ہوگا تو اس اثر کو انہوں نے جادو کہہ دیا، حالانکہ وہ قرآن کا اثر ہے، قرآن کا اپنا اثر ہے، کہہ رہے یہ تو جادو ہے، چاند دو ٹکڑے ہو گیا،
تو انہوں نے کہا ھذا سحر مستمر، یہ تو پرانا جادو ہے جو چلتا رہے، اب بھی چل گیا۔ اب معجزے کو انہوں نے جادو کہہ دیا۔ جو جب اللہ ہدایت نہیں دیتا تو ایسے حق کو بھی لوگ ٹکراتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، جب حق آ گیا، حضور آ گئے، قَالُوا هَذَا سِحْرٌ، یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اب آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، پھر کیا ہوا وہ کل کے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا